اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحمن الرحیم۔ سے ہر آدمی اپنے اندر کی ایمان کی طاقت سے اپنے دین پر چلتا ہے۔ دین کو جان لینا الگ چیز ہے اور دین کو زندگیوں میں لانا یہ الگ چیز ہے، یہ محنت چاہتا ہے۔ اس لیے دعوت کی یہ محنت، یہ چلت پھرت اپنے اندر کے ایمان کو بنانے کے لیے ہے کہ آدمی اپنے ایمان کو بناوے۔ کتنا بناوے؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بزرگوں سے سنا کہ جیسے اسلام کے اندر نماز پڑھنا فرض عین ہے، روزہ رکھنا فرض عین ہے، مالداروں پر زکوٰۃ اور حج بیت اللہ فرض ہیں، ایسے ہی ہر مسلمان کو محنت کر کے اپنے ایمان کو اس سطح پر پہنچانا جو ایمان اسے فرائض پر کھڑا کر دے، جو ایمان اسے اللہ کے فرائض پر کھڑا کر دے اور جو ایمان اسے اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے روک دے، اتنا ایمان بنانا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ اتنا ایمان بنانا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ ہماری یہ جماعتوں میں نکلنا اسی ایمان کو بنانے کے لیے ہے کہ اپنا ایمان بناویں تاکہ ہم اللہ کے فرائض پر کھڑے ہو جائیں، تاکہ ہم اللہ کے محرمات سے بچنے والے بن جائیں۔ دین تو اسی کا نام ہے۔ ہمارے دین میں کچھ چیزیں کرنے کی ہے، کچھ چیزیں نہیں کرنے کی ہے، اسی کے مجموعے کا نام دین ہے۔ اس لیے جماعت میں آدمی چلہ نکلے، 4 مہینے نکلے، 3 دن نکلیں، وہ اسی نیت سے نکلے گا۔ یہ آرام کرنے کے چلے نہیں ہیں، یہ منت کے چلے نہیں ہیں کہ میرا کام بن جائے، منت مانی تھی کہ چلہ لگا دوں گا، بیٹا پاس ہو جاوے میں چلہ لگا دوں گا، بیٹی کا رشتہ آ جاوے چلہ لگا دوں گا۔ اس کے یہ چلے نہیں ہیں۔ یہ چلے اور یہ 4 مہینے اور یہ مقام پر میرے آپ کے 3 دن، میرے بھائیوں، اپنے اندر کی ایمانی استعداد کو مضبوط کرنے کے لیے، اندر کا ایمان کمال تک پہنچانے کے لیے ہے۔ اور ایمان ایک ایسی چیز ہے، اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ نماز کی ایک لیمٹ ہے 5، روزے کی لیمٹ ہے 30، زکوٰۃ کی ایک لیمٹ ہے 2.5%، حج کی لیمٹ ہے زندگی میں 1 مرتبہ لیمٹ ہے۔ ایمان کی کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک جملہ ہے، اللہم ما عرفتک حق معرفتک، اے اللہ میں نے آپ کو ایسا نہیں پہچانا جیسا آپ کو پہچاننے کا حق تھا۔ حالانکہ سارے علماء اور محققین کا متفق علیہ یہ مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایمان آج تک کسی کا نہ ہوا ہے اور نہ قیامت تک کسی کا ہوگا۔ اس کے بعد جو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ، ایمان، میرا ایمان، تیری معرفت مجھے نہیں جتنی ہونی چاہیے نہیں ملی۔ اس سے علماء نے لکھا ہے ایمان کی کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ جتنا آدمی چلے گا، کھپے گا، قربانی دے گا، اتنا اس کا ایمان ترقی کرتا جائے گا، اتنا ایمان ترقی کرتا جائے گا۔ اور جتنا ایمان ترقی کرے گا، آدمی میرے بھائیوں فرائض پر، واجبات پر، سنتوں پر، آداب و مستحبات پر اس کی زندگی جماتا جائے گا، حرام سے بچے گا، مکروہات سے بچے گا، ناجائز چیزوں سے بچے گا۔ ایمان کی طاقت کے بغیر کوئی چیز آدمی کو میرے بھائیوں فرائض پر کھڑا نہیں کر سکتی ہے، حرام سے نہیں روک سکتی ہے۔ یہ اللہ کے راستے کا خروج اسی نیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، نماز پڑھتے ہیں نیت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں نیت کرتے ہیں۔ جماعت میں کس نیت سے جائیں گے؟ بھائی میں اپنے ایمان کو بنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کس کی نیت سے جائیں گے بولو؟ اپنے ایمان کو بنانے کی نیت سے نکلا ہوں، اور بہت بڑی میری ضرورت میرا ایمان ہے۔ اور نکلنے کے زمانے میں ہر ساتھی روزانہ اپنی نیت کا استحضار کرے۔ ہاں، کیوں استحضار کریں؟ تاکہ اس کو یاد رہیں کہ میں کیوں گھر چھوڑ کر آیا ہوں، بیوی، بچے، کاروبار، گھر، وطن، گھر کی راحتوں کو چھوڑا میں نے کیوں؟ یاد رہے استحضار، تاکہ پورے دن میں جماعت کی اجتماعی انفرادی اعمال میں آدمی اپنے آپ کو چاق و چوبند کے ساتھ رکھے۔
ایک آدمی بیمار ہوتا ہے نا، اس کو ہاسپٹل میں بھرتی کر دیتا ہے، ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے آپ آ جاؤ، آپ کی ٹریٹمنٹ پوری کرنی ہے، 8 دن کا 10 دن کا کورس ہے. تو آدمی صحت کی نیت کرتے ہوئے، ڈاکٹر کی مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس کے یہاں ایڈمٹ ہو جاتا ہے نا. جس کمرے میں ایڈمٹ ہوا ہے وہاں کی چارپائی ڈھنگ کی نہیں ہے، بستر اچھا نہیں ہے، چادر اور تکیہ اس کے مزاج کا نہیں ہے، ٹوائلٹ باتھ روم گھر جیسا نہیں ہے. ہوتا ہے ہاسپٹلوں میں؟ نہیں ہوتا ہے. آدمی من بنا لیتا ہے، کھانے پینے کا پرہیز ہے، علاج کے درمیان میں دوائیوں کا مارا ہے، اوپر سے سب چیزیں آدمی برداشت کر لیتا ہے. نہ ڈاکٹر سے شکایت کرتا ہے، نہ ہاسپٹل کے اسٹاف سے شکایت کرتا ہے، نہ اپنے تیمارداروں سے شکایت کرتا ہے. اپنے من کو بنا لیتا ہے بھئی 8 دن کا تو مسئلہ ہے، 8 دن میں کورس پورا ہو جائے گا، صحت مند ہو جاؤں گا، بھلا چنگا ہو جاؤں گا، گھر چلا جاؤں گا. اپنے من کو منا لیتا ہے. اللہ کے راستے میں جب نکلنے والے نیت کر لے ایمان کو بنانے کے لیے نکلا ہوں، اور روزانہ اس نیت کا استحضار رکھیں، تو اس راستے میں کچھ کھٹی چیزیں بھی آتی ہیں، کبھی کبھار مٹھی بھی آ جاتی ہیں، کبھی کبھار کڑوی بھی چیزیں آ جاتی ہیں، ناگواریاں بھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ تو تربیت کا راستہ ہے، ایمانی تربیت کا راستہ ہے نا. ہاں تربیت کا راستہ ہے. تو تربیت میں تو یہ سب چیزوں مرحلوں سے آدمی گزرے گا، لیکن جس نے اپنی نیت مستحضر کر کے پورے سفر میں 4 مہینے میں چلے میں پکی کر رکھی ہے، وہ انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد مختلف قسم کے حالات آ جائے گا، ان حالات کے اندر ذرا بھی ناسی پاس نہیں ہوگا. تو نیت کرتے ہو انشاءاللہ. اب کرنا کیا ہے؟ دیکھو اللہ کے راستے میں 4 کاموں میں سب سے زیادہ وقت لگانا ہے، چاہے 3 دن کی جماعت کیوں نہ ہو. کام ایک ہے نا، علاقہ بدلنے سے، ملک بدلنے سے ہمارا کام نہیں بدلتا ہے. 4 کاموں میں زیادہ وقت لگنا ہے. یہ 4 اعمال تبلیغ کے اعمال نہیں ہیں، یہ 4 عمل میرے آپ کی ایمانی تربیت کے اعمال ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مجمع کو انہی اعمال کی بنیاد پر تیار کیا تھا. جب آپ مکے میں تھے، حضرت ارقم ابن ارقم کے مکان میں، اور جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو مسجد نبوی میں آپ نے صحابہ کے مردوں عورتوں کے مجمع کو ان 4 اعمال پر ڈالا تھا، جس کی وجہ سے ان کا ایمان اس سطح پر پہنچ چکا تھا کہ حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے. فَبِأَيِّ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، جون سے کہ کسی صحابی کی زندگی میں اقتداء کر لوں گے، بیڑا پار ہو جائے گا، منزل پر پہنچ جاؤں گے. ایمان وہ کہاں سے لے آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجمع کی تربیت ان 4 عملوں سے کی. اللہ کے راستے میں نکل کر مجھے آپ کو اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ان 4 عمل میں لگانا ہے. پہلا کام دعوت. پہلا کام کیا ہے بولو؟ سب سے زیادہ وقت میرا آپ کا دعوت میں لگے. ہم سب داعی بنے. ہاں ہم سب کیا بنے؟ 4 مہینے چلے کے سفر میں داعی بن کر آؤں. اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی وحدت، اور میرے بھائیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی، آپ کے غیر کے طریقوں میں ناکامی کو خوب بولنا ہے، آخرت کو بولنا ہے. جماعتوں میں نکل کر انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، گشتوں میں، ملاقاتوں میں، چاہے عمومی گشت ہو، خصوصی گشت ہو، تشکیلی ملاقاتیں ہو، وصولی ملاقاتیں ہو، تعلیمی گشت ہو، اللہ کے راستے کے 5 گشت ہیں. ان 5 گشتوں میں ہمارا ہر ساتھی کیا کرے گا بولو؟ ایمان کو بولے گا. ایمان کو بولے گا. جتنا زیادہ یہ آدمی ایمان کو بولے گا اتنی اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی دل میں آتی جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر نجات و کامیابی کا یقین آتا جائے گا. آخرت کا استحضار اتنا ہی پیدا ہوتا جائے گا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے داعی بنو. کیا بنو؟ داعی بنو. اگر داعی نہیں بنو گے تو مدعو بن جاؤں گے. ہر دعوت اپنے اندر اثر رکھتی ہے، چاہے وہ حق کی ہو، باطل کی ہو، نیکی کی ہو، گناہ کی ہو.
ہر دعوت اپنے اندر اثر رکھتی ہے، بول کر ہو یا خاموش ہو۔ آپ دیکھو یہ فلم والے، تھیٹر والے اپنے شو کے بورڈ لگاتے ہیں، ہے نا؟ یہ تو موبائل کی وجہ سے تھیٹروں کا زور اس زمانے میں تھوڑا کم ہو گیا، ورنہ آج سے 15-20 سال پہلے ریلوے اسٹیشن پر، بس اسٹینڈ پر دیکھو، شہر میں جتنے تھیٹر اور فلم کی ٹاکیزیں بنی ہوئی ہیں ان تمام کے سائن بورڈ ہوتے تھے، اور آج بھی ہوتے ہیں، اور اس میں ٹائم لکھا ہوتا ہے 12 سے 3، 3 سے 6، 6 سے 9، 9 سے 12۔ خاموش دعوت ہے، ہمارے یہاں آؤ۔ برائی کی دعوت ہے، سائلنٹ، اور لوگ جاتے کہ نہیں جاتے بولو؟ دعوت اپنے اندر اثر رکھتی ہیں، حق کی ہو یا برائی کی ہو۔ مجھے آپ کو اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں نکل کر اس دعوت کے، اللہ کی عظمت کے بولنے کی اتنی مشق کرنی ہے کہ میرے بھائیوں دل اللہ کی عظمت سے بھر جاؤں، داعی بنانا ہے اور پوری قوت کے ساتھ دعوت دینی ہے۔ یہ نہیں سہم سہم کر، ڈر ڈر کر کہ بیچارے بن کر۔ ہم تو بڑے اللہ کی بڑی بات لے کر آئے ہیں، اس بڑے اللہ کی جس کے قبضے میں 7 آسمان اور 7 زمین، چاند سورج ستاروں کا نظام ہے، اس بڑے اللہ کی بڑی بات لے کر آئے ہیں۔ سہمیں گے نہیں، ڈریں گے نہیں، بات سمجھے نا میرے بھائیوں؟ پوری قوت کے ساتھ۔ حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دائی کی مثال تو دیوار پر گیند پٹکانے والے کی طرح ہے نا؟ دیوار گیند پر پٹکاتے، اگر آپ آہستہ سے پٹکائیں گے وہ آہستہ سے لوٹے گی، آپ طاقت سے مارو طاقت سے آئے گی۔ جتنی قوت سے گشتوں میں نکل کر اللہ کی عظمت کو بولیں گے وہ پلٹ کر دل پر اتنی قوت کے ساتھ اس کا اثر ظاہر کرے گی۔ ہاں، دائی بنے اپنے آپ کو، جماعت کا ہر ساتھی دائی بنے۔ یہ نہیں کہ جماعت نے پہلے سے 2 وقت لگائے، پرانے ساتھی تھے، گش میں وہی متکلم، خصوصی گش میں وہی متکلم، تشکیل میں وہی ہے، وصولی میں وہی ہے، تعلیم میں گش میں وہی ہے۔ نہیں، سب کو سیکھنا ہے۔ ہم سیکھنے کے لیے تو نکلے ہیں، کس بات کی آر اور شرم؟ یہاں نہیں سیکھیں گے جماعت میں نکل کر تو گھروں میں کیسے سیکھیں گے؟ بھائی نہیں سیکھے تھے اسی لیے تو نکلے ہیں۔ جماعت کا ذمہ دار بھی اپنے ساتھیوں کو یہ چیزیں وقتاً فوقتاً سکھاویں، تعلیم کے درمیان میں مذاکروں میں یہ چیزیں لاویں۔ ہاں، جماعت کے امیر صاحب بھی نیا سے نیا ساتھی کیا ہو جائے بولو؟ دائی بن کر آویں۔ جو دائی بنے گا تو محفوظ ہو جائے گا، نہیں تو کیا بن جائیں گے بولو؟ دوسروں کی قوموں کی دعوت کا اثر ہماری زندگیوں میں آئے گا، گھروں میں آئے گا، لباس میں آئے گا، معاشرت میں آئے گا، شادی بیاہوں میں آئے گا۔ آج امت میرے بھائیوں دعوت کے کام کو چھوڑ چکی ہے، اس لیے دوسری قوموں کی دعوت کا اثر اس کی زندگیوں میں ہے۔ اگر یہ امت میرے بھائیوں اپنے نبی کی محنت کو زندگی کا مقصد بنا لے، دوسروں کی ساری دعوتیں اس کی زندگی سے، غیروں کی سارے معاشرت کے اثرات اس کی زندگی سے نکل جائیں گے۔ ہم دائی بنے، ہمیں اللہ کے نبی دائی بنا کر گئے ہیں، ہے نا؟ تو سب سے زیادہ وقت ہمارا کس میں لگے گا بولو؟ دعوت میں لگے گا، دین میں ہو، رات میں ہو، اجتماعی طور پر ہو، انفرادی طور پر ہو، جو جہاں ملے۔ جس مسجد میں قیام ہے بھائی وہاں 100 گھر ہے ایمان والوں کے، ہماری جماعت 2 دن کے قیام کے درمیان میں ان 100 گھر والوں سے ملاقات کر لے، فردن فردن۔ 2 دن میں نہیں قابو میں آیا، تیسرا دن رک جاؤں گا۔ محنت کرنا ہے، دعوت دے کر محنت کیا کرنا ہے کہ بھائی ہم تو اپنے آپ کو دیندار بنانے کے لیے تو نکلے ہیں، اور ہماری نیت یہ بھی ہے جہاں گئے ہیں وہاں کے لوگ بھی دیندار بن جائیں۔ تو وہ دیندار کیسے بنیں گے کہ وہ دیندار جب بنیں گے جب ہماری طرح اللہ کے راستے کا خروج کریں۔ یہاں سے 5، 50، 100 آدمی اللہ کے راستے میں نکل جاؤں گے، مقدر میں جس کے نکلنا ہے نکل گئے، اور باقی کے لوگ جماعت جو اعمال مسجد کے اندر کرتی تھی، تعلیم، گش، ملاقات، ہے نا، ان اعمال کو مسجدوار جماعت کی شکل میں جماعت کے بعد جانے کے بعد وہاں پر کرنے والے بن جاؤں گے۔ مسجدوار جماعت بنے، گش کریں، ملاقاتیں کریں، تعلیم کریں۔ مقدر میں سے جن کا نکلنا، جماعت نے ماشاءاللہ خوب چل پھر کر 2-3 دن میں محنت کر کے 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے نکال دیا، 1 بن گئی جماعت، 2 جماعت بن گئی۔ جو باقی رہ گئے ان کو مقامی کام پر ڈالو کہ یہی دیندار بنانے کے لیے اعمال ہیں۔
ہماری تو نیت یہ ہے. تو ہماری جماعت میرے بھائیوں اپنے آپ کو محنت کے اندر لگائے رکھے گی. ہاں دعوت، مسجدوں میں داخل ہو، خصوصی گشت کریں. ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ جماعت اپنے ذریعے سے نقد جماعت بنانا چاہتی ہیں تو پہلے اس محلے میں، گاؤں میں خصوصی گشت کر کے وہاں کے خواص کو اپنی فکروں میں، اپنی محنت میں شامل کر لیں. مقامی خواص کو اپنی فکر محنت میں شامل کیے بغیر کوئی جماعت نقد نہیں نکال سکتی ہے. پھر ان خواص کو لے کر آپ چلیں. ماشاءاللہ 4 مہینے کی تشکیل کریں. کیا بات کریں گے بولو؟ 4 مہینے کی بات رکھیں گے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کے پہلے دن لوگوں سے 4 مہینے کی بات کرتے تھے. حالانکہ کوئی 10 منٹ بھی تبلیغ کو نہیں دیتا تھا. تبھی حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی بات تھی 4 مہینے کی. 4 مہینے کی ہزاروں لوگ نکل گئے. ہماری بات 4 مہینے کی ہوگی. چلہ 3 دن کی تشکیل نہیں کریں گے. آپ 4 مہینے کی تشکیل کریں گے تو وہ خود بولے گا کہ 4 مہینہ صاحب نہیں جا سکتا ہوں. آپ کہیں تو چلہ چلا جاؤں، آپ کہیں تو 3 دن چلا جاؤں. عربی میں کہاوت ہے شکل بالموت یرضا بالحمى. موت کی تشکیل کر بخار پر راضی ہو جائے گا. موت کی تشکیل کر بخار پر راضی ہو جائے گا. 4 مہینے کی بات کرو وہ خود بولے گا چلہ 3 دن. ہم کیوں بولے؟ جماعت محنت کریں، تھکیں تشکیلی گشتوں کے اندر، نام آ جائیں وصولی میں تھکیں. راتوں کو اٹھ کر دن بھر جن کی محنت کی ہے گرم گرم آنسو بہا کر اللہ سے مانگے. دن کی محنت، رات کی دعائیں، ان دونوں کا جب میل ملاپ اور سنگم ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر جماعت کی محنت کی برکت سے بستی مسجد سے نقد جماعت تیار کرتا ہے. ہاں جماعت تیار ہو جائے، پوری روانگی کی بات سمجھاؤ 1.5 گھنٹہ، بھلے 3 دن کی جماعت کیوں، فارمولیٹی نہ کریں 10-15 منٹ. ہاں ہماری جماعت میں کوئی پوری تفصیل سے سمجھانے والا آدمی نہیں ہے تو مقامی ذمہ داروں کے سامنے تقاضا رکھو، بھائی آپ میں سے کوئی آدمی ہے آج ہمیں یہ جماعت کو لے کر بیٹھ کر پوری بات سمجھاویں. باقی مجمع کو بھائی جو مسجد میں ہے، مسجد والے اعمال پر ڈالو، مشورے پر ڈالو، روز 2.5 گھنٹے کی ملاقات، گھر مسجد کی تعلیم، ہفتے کے 2 گشت، مہینے کے 3 دن. اس پر باقی کے مجمع کو میرے بھائیوں محنت سے، ترغیب کے راستے سے ان کو ڈالے گئے جماعت. اب جماعت کا کام اس مسجد میں مکمل ہو گیا. کوشش کریں ان دنوں کے درمیان میں ہماری خدمت ہم خود کریں، کسی پر بوجھ نہ بنے. ہمارے بڑے سمجھاتے تھے بہترین جماعت وہ ہے، سب سے اچھی جماعت کہ بھائی بستی میں محنت کریں، نقد جماعت بناویں اور کھانا اپنا خود پکاویں. بستی والوں پر بوجھ نہ بنے بلکہ بستی والوں کے لیے اپنے دسترخوان کو وسیع رکھیں. ہے نا، یہ نہیں کہ 12 آئے ہیں تو 12 کے چاول ڈالے، ارے 3 کے زیادہ ڈال دو یار، کوئی بستی والے بھی لا لیں گے. چائے بنا رہے تو 12 کی نیت سے مت بناؤ، 20 بنا لو کپ اور لوگوں کو پلا دیں گے. جو جماعت اپنا دسترخوان وسیع کر کے کام کرتی ہے نا بستی میں، وہ جماعت بہت اچھا کام کر لیتی ہے، لوگوں کے دل کو جیت لیتی ہیں. کہاوت مشہور ہے الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہوتا ہے. اکرام اور احسان کی زبان تو جانور بھی سمجھتا ہے. چلے جائے انسان، آپ جس کتے کو روٹی ڈال دو دوسرے دن آپ کو دیکھ کر نہیں بھونکے گا، آپ کو دیکھ کر دم ہلا کر آپ کے پاس آئے گا. یہ آپ کو یہ سمجھے گا یہ میرا محسن ہے. جماعت اپنے دسترخوان کو وسیع رکھیں اور وسیع رکھ کر لوگوں کو، بستی والوں کو کھلاویں پلاویں، محنت کریں گشتوں کے راستے سے. دن میں تھکیں، رات میں تہجد میں اٹھ کر گرم گرم آنسو بہا کر اللہ سے اپنے لیے، بستی کے لیے، امت کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگیں. ہمارا کام یہ ہے. ہاں تو پہلا کام، سب سے زیادہ وقت ہمارا دعوت میں لگے. دوسرا تعلیم کے حلقوں میں، یہ ہماری تربیت کی جگہ ہے. 4 گھنٹے فضائل اعمال کی تعلیم، 4 گھنٹے ہمارے یہاں فضائل کی تعلیم. ہاں ہو سکے صبح 2.5 گھنٹہ، شام میں 1.5 گھنٹہ، صبح 2 گھنٹہ، شام میں 2 گھنٹہ. جماعت اپنے مشورے سے اپنا نظام الاوقات طے کریں. فضائل کی تعلیم فضائل قرآن سے شروع کریں. اس سے پہلے ساتھی باوضو ہو کر حلقے میں آ کر بیٹھ جائیں.
2 रकात नमाज पढ़ लें, अदब से बैठे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं, इन बातों में जिंदगियां बदलने की तासीर है। ये खाली जमात का अमल नहीं है, ये जितना मजमा है ना, ये अपने घरों में फजाइल आमाल की तालीम के हल्के पाबंदी से लगावें। अल्लाह के नबी की बातों में जिंदगियां बदलने की तासीर है। इन बातों ने सहाबा की जिंदगियों को बदला था। उमर बने हैं घर की तालीम की बरकत से। तालीम तो कुरान की चल रही थी, सहाबा बने हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनकर जिंदगियों में अपनाकर तासीर है अल्लाह के नबी की बातों में। जैसे मादी चीजों की तासीर होती है कि बर्फ पर हाथ रखो ठंडा लगेगा, चाहे छोटा हो बड़ा हो, है ना, शहर का कलेक्टर हो, शहरी देहाती हो, हर एक को ठंडा लगेगा। आग में हाथ रखो झुलसा देगी, तासीर है। मिर्च खाओ तेज लगेगा, तासीर है। शक्कर गुड़ खाओ मीठा लगेगा, तासीर है। इमली नींबू खाओ मुंह खट्टा हो जाएगा, इसकी तासीर है। नमक खाओ मुंह खारा हो जाएगा, अल्लाह ने इसकी तासीर रखी है। जैसे मादी चीजों में मेरे रब ने तासीर रखी है। मेरे भाइयों, ये तासीर सदियां बीत गई, इनकी तासीर खत्म नहीं हुई। ये आज के जमाने की बात नहीं है, ये सदियों से खट्टे मीठे तीखे कड़वे हैं। इनकी तासीर सदियां बीत गई। दुनिया में बड़े बड़े इनकलाबात रूनुमा हो गए, मुल्क टुकड़ों में तकसीम हो गए, लेकिन इन चीजों की तासीर खत्म नहीं हुई है। क्या गुमान है मेरा आपका, ये सदियां बीत जावे, अल्लाह के नबी की बातों की तासीर खत्म होगी? ये कभी नहीं खत्म हो सकती है हुजूर की बातों का असर। इसमें आज भी जिंदगियां बदलने की तासीर है। जमायतें अपने निकलने के जमाने में यह हमारा सारा मजमा रोजाना अपने घरों में आधा घंटा फजाइल की किताब को लेकर भी बच्चों को जमा करके पढ़ने सुनने का एक माहौल घरों में बनावे। अगर ये मिजाज नहीं होगा तो घरों के अंदर मेरे भाइयों भी बच्चों का रुख अलग, हमारा रुख अलग हो जाएगा। आदमी अपने घर में बेगाना हो जाएगा। हाँ, जब भी बच्चों की दीनी ईमानी तरबियत की तालीम के हलकों के रास्ते से घरों में फिक्र नहीं होती है, बच्चे जवान होते हैं न, तो वो माँ की जहनियत के साथ जवान होते हैं, वो माँ की तरफदारी में रहते हैं। हमने अपनी बीवी पर मेहनत नहीं की है, उस अल्लाह की बंदी ने जिंदगी भर पकाया खिलाया, कपड़े धोए पहनाए, घर को साफ सफाई किया, बच्चों को अपने साथ रखकर बड़ा किया। हम इतना ही समझते हैं इसके साथ, इस बंदी का ये एहसान नहीं समझते कि रात को मगरिब बाद इशा बाद मैं इसको अपने बच्चों को लेकर घर में बैठूं और इनके सामने फजाइल की किताब आध घंटा पढ़कर सुनाऊं। नमाज के फजाइल, जिक्र के फजाइल, तिलावत के फजाइल, रमजान सामने आ रहा है, रोजे के फजाइल, एहतिकाफ के फजाइल मैं अपने बीवी बच्चों को पढ़कर सुनाऊं, ताकि इनकी तबीयतों के अंदर इसका शौक पैदा हो इन अमाल के करने का, और अल्लाह इन्हें तौफीक दे इनके करने की। इन अमाल से इनकी जिंदगियां बदलेगी। अगर ये चीज नहीं होगी तो मेरे भाइयों मेरी सोच अलग, मेरी बीवी की सोच अलग। घर में जब शादी ब्याह का मौका आएगा, मेरे घर में सुन्नतों का एहतमाम नहीं होगा, सादगी का एहतमाम नहीं होगा। बीवी बच्चे चाहेंगे समाज रिवाज के मुताबिक शादी हो, और आप मस्जिद के पहले सबके नमाजी हैं, हाजी साहब हैं, मदरसों को हजारों रुपया चंदा देते हैं, लेकिन जब घर में शादी आई आपका नहीं चलेगा। कोई कहे है साहब आपके घर में, अरे क्या करें औरतें नहीं मानती हैं। क्या जवाब मिलता है? अरे घर की औरतें नहीं मानती है, खाक नहीं मानती, माने इसका कभी आपने ज़हन ही नहीं बनाया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। हर आदमी का अपनी जात पर हक है, हर आदमी का अपनी जात पर हक है। पहला हक यह है कि अपने आप को दोज़ख से बचावें। दूसरा हक घर वालों का है, इन्हें दोज़ख से बचावें। ये दोज़ख से कैसे बचेंगे? जब घरों के अंदर दीन होगा। दीन आने का रास्ता घरों में तालीम और तरबियत का रास्ता है। जमातों में ये 4 घंटे तालीम इसीलिए है, बोझ न समझे इसको, ये हमारे बनने का है अमल। फज़ाइल कुरान से तालीम शुरू करेंगे, पहले दिन 1 हल्का लगा दें, जमात 1 हल्का, सबका कलमा सुने, सबकी सूरे फातिहा सुने,
سب کی کوئی اور چھوٹی بڑی صورت سن لیں، جماعت کا ذمہ دار جماعت میں کوئی حافظ صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، اندازہ لگا لیں کس کا قرآن پکا ہے، کس کا کمزور ہے، اس اعتبار سے پورے سفر میں سیکھنے سکھانے کی جوڑیاں طے کر لیں۔ بھائی پورے سفر میں ان کے ساتھ آپ کو بیٹھنا ہے، اپنی بسم اللہ صحیح کراؤ، اعوذ باللہ صحیح کراؤ، الحمد شریف صحیح کراؤ، کلمہ صحیح کراؤ۔ پورے سفر کے اندر یہ ان پر محنت کریں، انفرادی وقتوں میں قرآن کو صحیح کرنے۔ یہ نہیں کہ تبلیغ کے پہلے چلے میں 8 صورتیں یاد ہیں اور تبلیغ کا یہ 10واں چلہ ہے تو 8ویں ہی صورت ہے۔ کیا 9ویں سیکھنا مکروہ ہے؟ اور بتاؤ 9ویں سیرت جماعت میں نکلے سے مکروہ ہے؟ پہلے چلے میں 10 یاد تھی، 12ویں چلے میں بھی 10 یاد ہیں۔ کیا مذاق بنا رکھا ہے جماعت کو؟ بھائی سیکھو، قرآن سیکھنے کے لیے تو نکلے ہو، 13ویں سیکھو، 14ویں سیکھو، یاسین شریف ناظرہ سیکھو، واقعہ سیکھو، تبارک الذی سیکھو، الف لام میم سجدہ سیکھو۔ یہ روز مرہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کا قرآن ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر اس کو تجوید کے حلقوں میں بیٹھ کر صحیح کرنا ہے، خالی روٹنگ سنانا نہیں ہے کہ میں پڑھوں آپ سنیں، میں غفلت سے پڑھ رہا ہوں آپ غفلت سے سن رہے ہیں، 10 منٹ میں 10 صورتوں کا حلقہ پورا ہو گیا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، یہ نہیں ہے۔ محنت کرے اپنے ساتھیوں پر، ہاں جب تک اطمینان نہ ہو جائے کہ آج کا سبق میرے ساتھی نے پکا اور برابر صحیح سنا دیا ہے، وہاں تک قرآن کا حلقہ چلتا رہے، بھلے آدھے گھنٹے کی ضرورت پڑے، پونے گھنٹے کی ضرورت پڑے، 1 گھنٹے کی ضرورت پڑے، اس پر محنت ہو۔ کتاب کو پڑھنا ہے، الگ الگ کتابوں میں سے 10-10 منٹ پڑھنا ہے، ہر حدیث کو 3 مرتبہ پڑھے، ہے نا؟ کتاب پڑھنے والا اچھا پڑھنے والا آدمی ہو، اٹک اٹک کر پڑھنے والا نہ ہو، سیکھنے والے کو کتاب نہ دے، سیکھنے والا پڑھے گا اٹکے گا، ساتھیوں کا من نہیں لگے گا۔ اچھا ماہر ہے وہ پڑھے، جس کو اچھا پڑھنا آتا ہے اس سے کتاب پڑھواؤ، ہاں تاکہ سب ساتھی دھیان توجہ کے ساتھ اس پڑھنے والے کی بات کی طرف متوجہ ہو۔ ہاں کتاب کی تعلیم کے بعد 6 صفات کے مذاکرے کرو۔ ہاں یہ 6 صفات زندگیوں میں لانے کے لیے ہے، یہ مذاکرے تبلیغ میں نکل کر تقریر سیکھنے کے لیے نہیں ہے، تقریر سیکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ عملی طور پر زندگیوں میں لانا ہے۔ اس لیے بار بار اپنی مجلسوں کے اندر نئے پرانے ساتھیوں کے بیچ میں اس کے مذاکرے کرنے ہیں۔ اصول اور آداب کے مذاکرے تعلیم کے حلقے میں ہو، ساتھیوں کو سکھاویں بھائی اعلان کیسے کریں گے۔ ہمارے بہت سے علاقوں میں دیکھا جماعت میں یا مقام پر گشت کے دن کے اعلان کرتے ہیں کہ بھائی مغرب بعد گشت ہے تو کہتے ہیں بقیہ نماز کے بعد دین کی بات ہوگی، عصر بعد اعلان کرتے ہیں دعا کے بعد دین کی بات ہوگی۔ یہ تو ادھوری بات ہے۔ آپ کے پاس کوئی آدمی آوے اور یہ کہیں بھائی صاحب آئندہ اتوار کو میرے بیٹے کا ولیمہ ہے، کیا کہیں بولو، اور آگے چپ ہو جاویں، آپ کیا سمجھیں گے؟ ارے بات سمجھتے ہو؟ وہ یوں کہتے ہیں آئندہ ہفتے اتوار کو میرے بیٹے کا ولیمہ ہے اور چپ ہو جاویں، آپ کیا سمجھیں گے؟ آپ کا بند اندر سے کہے گا نا بھائی میرے کو آنے کا کہ نہیں آنے کا یہ بول لے منہ میں سے، تیرے بیٹے کا ولیمہ ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اتنا کہہ دیا کہ میرے بیٹے کا ولیمہ ہے، آپ دعوت سمجھ لیں گے کہ مجھے کھانے کی دعوت دی، آپ عصر بعد دین کی بات ہوگی اتنا کہہ کر بیٹھ جاویں، مجمع سمجھ لے گا ہم کو بیٹھنا ہے، بقیہ نماز کے بعد دین کی بات ہوگی، اعلان کرنے والا بیٹھ جاویں، کیا مجمع سمجھ لے گا کہ ہم کو اس مجلس میں شریک ہونا ہے؟ پورا اعلان کرو اللہ کے راستے میں نکل کر، مقام کے اندر بھی گشتوں کے دنوں میں۔ دعا کے بعد اگر گشت کے آداب ہیں بھائی دعا کے بعد سارے حضرات تشریف رکھیں، انشاءاللہ دین کی اہم اور ضروری بات ہوگی۔ مغرب بعد گشت اعلان کرو، بقیہ نماز کے بعد سارے بھائیوں سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، بیٹھیں، انشاءاللہ دین کی اہم اور ضروری بات ہوگی۔ یہ اس کو کہتے ہیں پورا اعلان، ادھورا اعلان نہ کریں۔ یہ اعلان کیسے کرنا ہے نا، ہر ساتھی سیکھے گا۔ کہاں سیکھے گا؟ تعلیم کے درمیان میں ہمارا ایک عمل ہوتا ہے اصول اور آداب کے مذاکرے کا عمل، اعلان کرنا ہر آدمی کو سکھاؤ، نیا ساتھی سیکھے، پرانا سیکھے۔ ظہر بات ترغیبی بات کیسے کرنی ہے، گشت میں نکل کر متکلم بن کر کیسے بات کرنی ہے، یہ ساری چیزیں کیا کرنی بولو، تعلیم کے ہر درمیان روزانہ آئٹم بدل بدل کر، ایک ایک چیز بدل بدل کر سیکھتے سکھاتے آگے چلنا ہے۔
اصول کا مذاکرہ، آداب کا مذاکرہ، کھانے کا، پینے کا، سونے کا، سفر کا، مسجد میں رہنے کے آداب ہیں، روزانہ الگ الگ چیزیں لیں۔ یہ نہیں ہے کہ خدمت کے ساتھ ہی دسترخوان بچھاویں، اور آپ نے مشورے میں کھانے کے آداب طے کیے تھے، کس کے؟ کہ الطاف بھائی کے ہیں، اوے الطاف بھائی چلو آ جاؤ، سب بیٹھ جاؤ، کھانے کے آداب بیان کرو، اب وہ دسترخوان لگا رہے ہیں۔ مقامی ساتھی کی دعوت دی، وہ میزبان دسترخوان لگا رہا ہے، اور مسجد میں جماعت بیٹھ کر کھانے کے آداب نہیں، یہ وقت اس کے بیان کرنے کا نہیں ہے، یہ تو ہمارے تعلیم کے حلقے کا عمل ہے۔ تعلیم کے حلقے میں جہاں اصول کا مذاکرہ ہوگا، کام کرنے کے ڈھنگ کا مذاکرہ ہوگا، روزانہ آئٹمیں بدل کر، چیزیں بدل کر، ہم اپنے یہاں آداب کا مذاکرہ بھی کریں گے۔ آج کھانے کے آداب، کل سونے کے آداب، پھر سفر کے آداب، سنتوں کے مذاکرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمیں پورے چلے 4 مہینے میں اپنے آپ کو سنت والا بنانا ہے۔ یہ تو مشق کا زمانہ ہے، نکلے اسی کے لیے ہیں کہ سنت اور آداب کی زندگی بنانی ہے۔ اس کے مشق کا زمانہ 4 مہینہ ہے۔ 4 مہینے سنتوں پر مشق کرتے رہے، گھر آنے کے بعد انشاءاللہ کوئی سنت نہیں چھوٹے گی۔ آدمی گھر آ کر اپنے آپ کو سنتوں والا بنا کر چلے گا۔ تبلیغ اسی کے لیے ہے میرے بھائیوں، زندگیوں میں سنت آ جاویں، ہاں فرائض اور سنت زندگی میں زندہ ہو جاویں۔ یہ نکلنا اسی لیے ہے، یہ نکلنا برائے نکلنا نہیں ہے، یہ نکلنا اس لیے ہے کہ نکلنے کے زمانے میں ان فرائض آداب سنن کی مشق کرتے ہوئے ہمارا ہر ساتھی اپنی زندگی کے اندر عملی طور پر پریکٹیکل اس کو زندگی میں لائے گا۔ ہاں، کپڑا کیسے پہننا چاہیے، اس کا طریقہ ہے۔ کپڑا کیسے پہننا چاہیے، کیسے نکالنا چاہیے، پہنتے وقت کیا پڑھنا چاہیے، نکالتے وقت کیا پڑھنا چاہیے، ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے۔ اسی چیز کو عملی طور پر زندگی میں میرے بھائیوں لانے کے لیے ہے نا، اس اللہ کے راستے میں جہاں بہت چیزیں سیکھنی ہیں، یہ چیز بھی زندگی میں عملی طور پر سیکھنی ہے۔ اس کے لیے ہمارے تعلیم کا حلقہ ہے، اس میں ہمارے کم سے کم 4 گھنٹے لگے۔ ہاں، دوپہر کی تعلیم جماعت کوشش کریں ظہر کی ترغیبی بات پوری ہونے کے بعد فوراً ہو۔ مشورے میں لکھتے ہیں 3:30 بجے، 3 بجے ہوتی نہیں، 3 بجے ہے نا۔ دوپہر کا کھانا کھا کے سو جاتے ہیں، ظہر پڑھ کے قیلولہ لمبا ہو جاتے ہیں، 3:15 3:30 کو آنکھ کھولتی ہیں، ہے نا۔ پھر ہم ہندوستانی لوگ ہیں، نیند سے اٹھ کر ایک دم تعلیم میں تھوڑے بیٹھ جائیں گے، اٹھیں گے، منہ دھوئیں گے، آدھی چسکی چائے پیئیں گے۔ جماعت میں کچھ تمباکو کھانے والے گٹکے والے ہوں گے، جب تک چائے پی کے وہ گٹکا نہیں دبائیں گے وہاں تک ان کا ٹاور نہیں پکڑے گا، ٹاور چھوٹا رہے گا ان کا۔ تو ہوتے ہوتے 3:45 ہو جاتے ہیں۔ اب لکھا ہے کہ بھائی ہے نا عصر تک تعلیم ہے، اب لکھی 2 گھنٹے ہو رہی ہے، 1.25 گھنٹہ۔ یہ سب سے اچھا وقت تعلیم کا دوپہر کی تعلیم کا ظہر کی نماز کے بعد فوراً حلقہ لگانا، اور ظہر کی نماز کے بعد تعلیم کا حلقہ جب قابو میں آئے گا، جب جماعت اپنے کھانے کو اور قیلولے کو ظہر کی نماز سے پہلے قابو میں لے لے، اور دوپہر کا کھانا جب قابو میں آئے گا، دوپہر میں جب میرے بھائی صبح کا ناشتہ جماعت ہلکا پھلکا رکھ کے چائے بسکٹ پر اپنی کفایت کر لیں، باقی آپ لمبا چوڑا دسترخوان ہے، انڈے بھی بنائے جا رہے ہیں، آملیٹ بھی بنائے جا رہے ہیں، حلوہ بھی بن رہا ہے، پوریاں بھی لائی جا رہی ہیں۔ جب لمبا تڑنگا ناشتہ ہوگا تو دوپہر کو 12 بجے بھوک کہاں سے لگے گی بھائی؟ پھر ساتھی کیا بولیں گے، امیر صاحب ابھی نہیں کھانا ہے، ظہر بعد کھائیں گے۔ ظہر بعد کھا کے کون تعلیم میں بیٹھتا ہے؟ پوری جماعت سو جائے گی، جس کی ذمہ داری ہے تعلیم کی وہ بھی سو جائے گا۔ اب اٹھیں گے جب 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ اثر کا باقی ہوگا، پورا تعلیم کا نظام سفر میں چوپٹ ہو جاتا ہے۔ طے کرو دوپہر میں انشاءاللہ قابو میں لائیں گے انشاءاللہ، ہے نا۔ تیسرا عمل اللہ کے راستے میں نکل کر عبادت کا عمل ہے، جس میں سب سے زیادہ وقت لگانا ہے۔ ہاں، ہمارے نبی کی شان، آپ دنیا میں سب سے بڑے عابد تھے، اللہ کی جیسے آپ نے عبادت کی کسی نے نہیں کی۔ نمازوں کا اہتمام، فرض نمازوں کا اہتمام، تکبیر اولا کا اہتمام، جماعت کا اہتمام، اللہ کے راستے میں نکل کر ہمارے کسی ساتھی کی تکبیر اولا فوت نہ ہو۔ پڑھتے نا فضائل میں 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ لی، 2 پروانے، نفاق سے برات، دوزخ سے براعت۔ بھائی اللہ کے راستے میں نکل کر 4 مہینے والوں کو 3 مرتبہ یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ ہر نماز جماعت کے ساتھ، تکبیر اولا کے ساتھ، اور یہ جب قابو میں آتا ہے جب جماعت اذان کے 10 منٹ پہلے اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر مسجد کی صف میں آ جاؤ۔
رمضان آئے گا آپ کے سفر میں، رمضان میں ہر جگہ نمازی بڑھ جاتے ہیں، ہے نا؟ آپ کو مقامی نمازیوں کے مسجد میں داخلے سے پہلے اپنے آپ کو فارغ کر لینا پڑے گا، ورنہ مقامی آئیں گے، 3 ٹوائلٹ ہیں، 2 پیشاب خانے ہیں، 8 نل ہیں، 50 کی بھیڑ اندر آ گئی، اب آپ کا نمبر نہیں لگے گا، مقامی لوگ آپ کو کوسیں گے، بھائی کیسے لوگ ہیں، مسجد میں ہے، پہلے سے فارغ ہو جانا چاہیے ان کو، ہمارے آنے کے بعد یہ کھڑے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ مقام پر بھی تکبیر اولیٰ کے پابند ہوتے ہیں۔ جماعت آدھ گھنٹے پہلے فارغ ہو جاؤں گے۔ ہاں، فرائض کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں نوافل کا اہتمام، اشراق پڑھیں، چاش پڑھیں، اوابین پڑھیں، تہجد پڑھیں، اور زندگی میں جو نمازیں قضا ہوئی ہے، فرض نمازیں، ان فرض نمازوں کی قضا پڑھیں۔ قضا ہے، نوافل کا حساب نہیں ہے، پوچھ پرچھ نہیں ہے، قضا نماز ذمے میں فرض ہو چکی ہے، اس کا حساب اللہ کو دینا پڑے گا۔ جماعت میں شروعات کریں، زندگی کی پہلی جو فجر قضا ہوئی، زندگی کی پہلی جو عصر قضا ہوئی، زندگی کی پہلی مغرب جو قضا ہوئی، میرے بھائیوں آدمی قضا عمری پڑھنے کا اہتمام کریں۔ قرآن روزانہ 1 سپارہ پڑھے، صبح شام کی تسبیحات 3 تسبیحات بہت اہتمام کے ساتھ قبلے کی طرف رخ کر کے جی لگا کر ہمارا ہر ساتھی پڑھے، اور یہ اعمال گھر پر بھی کرنے ہیں۔ ہاں، ہمارا یہ مجمع 5 وقت کی نماز گھر پر پابندی کرے، تسبیح تلاوت کی پابندی کرے، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ رمضان کا مہینہ ہوگا، روزدار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، سحر میں قبول ہوتی ہے، افطار میں قبول ہوتی ہے، اس کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں، اور سمندر کی مچھلیاں تک آمین کہتی ہے، روزدار کا تیر نشان پر لگتا ہے۔ اللہ کے راستے کی دعائیں بنو اسرائیل کے نبیوں کی طرح قبول ہوتی ہے۔ یو میرے بھائیوں، راتوں میں اٹھے ہمارا ہر ساتھی، تہجد میں اٹھیں، رات کو جلدی سو جامیں، سویرے جلدی اٹھ جامیں، آدھ گھنٹے پہلے 2 4 6 8 جتنی ہمت سے پڑھ لیں، پھر اپنے آپ کو فارغ کر دیں، 20 منٹ 25 منٹ اللہ سے مانگیں، جی لگا کر اللہ سے مانگیں۔ ہاں، یہ راتوں کے تیر ہیں جو نشان چکا نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، سہام اللیل لا تقطع، یہ راتوں کے تیر ہیں، راتوں کی دعائیں ہیں، اللہ کے راستے کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ہمارا ہر ساتھی رات کو اٹھے اور اٹھ کر اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کرے، اپنے آپ کو عبادت والا بنانا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھا کام جس پر ہمیں زیادہ وقت دینا ہے وہ خدمت کا عمل ہے۔ ہمارا ہر ساتھی خادم بن کر چلے، خدمت لینے کا جذبہ نہ ہو، خدمت کرنے کا جذبہ ہو، مخدوم نہ بنے، خادم بنے۔ خادم بننے میں عافیت ہے نا؟ اپنی خدمت خود کریں، 1 گلاس پانی تک کسی سے نہ مانگیں۔ کولر کے پاس ساتھی کھڑا، آپ یہاں بیٹھے، اے بھائی 1 گلاس پانی لے آنا، نہیں، ایسا نہ کرو بھائی، خود اٹھ کے پی۔ یہ تو سیکھنا ہے، گھر میں آرڈر بازی کرتے ہیں بیوی سے، بیٹیوں سے، بچوں سے، اے لیا اے لا، نہیں، یہ تو سیکھنا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے، آپ اپنا کام خود کرتے تھے، ہے نا؟ وفات تک 9 بیویاں تھی، آرڈر بازی نہیں کرتے تھے۔ ہماری 1 ہیں، اس پر حکومت چلاتے ہیں۔ ہاں، حکومت چلاتے ہم لوگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے، صحابہ ایسے نہیں تھے۔ سواری پر سوارے، کوڑا ہاتھ سے گر جاتا، نیچے اترتے، کوڑا ہاتھ سے لیتے، پھر بیٹھ جاتے۔ کوئی کہتا حضرت کیوں تہمت اٹھائی، ہم خود آپ کو دے دیتے، بولے نہیں، اپنا کام خود کرنا، سوال نہیں کرنا ہے مجھے، السوال ذل۔ ہمیں ہمارے نبی کی یہ تعلیم ہے۔ بھائی یہ زندگی سیکھنی ہے، ہم سب کو سیکھوں گے انشاءاللہ۔ خادم بن کر چلنا ہے، اپنی خدمت خود کریں، ساتھیوں میں بیمار کمزور اس کی خدمت کریں، بستی والوں کی خدمت کریں، امیر صاحب کی بھی خدمت کریں۔ امیر صاحب کی خدمت یہ نہیں ہے کہ امیر صاحب کا سر دباؤ، پیر دباؤ، امیر صاحب کے منشے کو سمجھ کر چلیں کہ امیر صاحب اس وقت کیا چاہتے ہیں۔ ہاں، اپنے ذمہ دار کا منشا سمجھے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، ساتھی لیٹے ہیں، قیلولہ کا وقت ہے، رہبر آ گیا، ملاقاتوں میں جانا ہے، سب بستر بچھا کر سونے کو تیار، امیر صاحب کا منشا کسی کو بھیجے ملاقاتوں میں، لیکن کرے کیا، کس کو بھیجوں؟ تہجد سے اٹھے ہیں میرے ساتھی، سونا نہیں ملا ہے صبح سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، ایک جوان قریش کی خاتون آئی، کہنے لگی امیر المومنین آپ مجھے میرے شوہر سے طلاق دلوا دیں۔ آپ نے فرمایا قریش کی عورتیں جری ہو گئی، قریش کی عورتیں جری ہو گئی، طلاقیں مانگتی ہیں، کیا مسئلہ ہے؟
اس کا شوہر کون ہے؟ کہ فلانا آدمی. کا بلاؤ. اس کو بلایا گیا. وہ آیا جوان, دیکھے بال بکھرے ہوئے ہیں, کپڑے لگر وگر ہیں, میلے کچلے ہیں, پرا گندہ حال, پرا بندہ بال. آپ نے اپنے غلام کی طرف دیکھا. آپ کا غلام امیر المؤمنین کا منشا سمجھ گیا کیا چاہتے ہیں. اس جوان کا ہاتھ پکڑا, لے گئے نائی کی دکان پر, بال بنوایا, خط بنوایا, غسل خانے میں نہلایا, اچھے کپڑا بنا کر, دلہا سا بنا کر امیر المؤمنین کی خدمت میں لے کر آیا. وہ عورت وہی بیٹھی ہوئی تھی, اس کو بٹھایا. امیر المؤمنین حکمن نے فرمایا اس عورت خاتون سے, دیکھ لو کون یہ. تو اس نے غور سے دیکھا, تب پتا چلا اس کا میاں ہے, شوہر ہے. فرمایا طلاق چاہیے؟ بولے نہیں. کب بھاگ جاؤ یہاں سے. منشا سمجھے, منشا. ہاں تو میرے بھائیوں, اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی خدمت خود کرنے کی عادت ڈالو. ہر کام ہر کھاتی کرے گا, کھانا ہر آدمی پکانا سیکھے, اعلان کرنا ہر ساتھی سیکھیں, گش میں بات کرنا ہر ساتھی سیکھیں, ہے نا, بیان کرنا ہر ساتھی سیکھیں. ہمارا ساتھی ہر فن مولا بن جانا چاہیے. گھر میں اگر اماں کسی کام سے گئی ہے, اہلیہ کسی رشتہ داری میں گئی ہے, جماعت میں کھانا پکانا سیکھ لیا ہے, آپ پورے گھر والوں کا کھانا پکا دوں گے گھر میں ان کی غیر موجودگی میں, تو بتاؤ آپ کی بیوی, آپ کی والدہ آپ کے لیے کتنے احسان مند ہوگی. کہ یہ تو بہت اچھے ہیں, جماعت میں جا کر کھانا پکا کر آ گئے, سیکھ کر آ گئے, سر سے جھنڈک اور بوجھ کم ہو گیا, دوسری مرتبہ تشکیل ہوگی, کبھی رکاوٹ نہیں بنے گی. بولے لے جاؤ, اب کی بار دال چاول پکا کر سیکھ کر آئے ہیں, آئندہ بریانی پکانا سیکھ کر آ جائیں گے. لے جاؤ لے جاؤ. گھروں میں اور سے رکاوٹیں نہیں بنے گی. اللہ کے راستے میں نکل کر 8 اجتماعی عمل ہیں. مشورہ جماعت کا اجتماعی عمل ہے نا, تعلیم اجتماعی عمل ہے, نماز اجتماعی عمل ہے, عمومی گشت, عمومی بیان, کھانا سونا, سفر, یہ 8 ہمارے اجتماعی عمل ہیں. پوری جماعت اجتماعیت کے ساتھ شرکت کرے گی. 8 انفرادی عمل ہیں. نوافل کا اہتمام, قرآن کی تلاوت کا اہتمام, تسبیحات کا اہتمام, دعاؤں کا اہتمام, روزانہ کا ایک نیا سبق. ہمارا ساتھی روزانہ ایک نئی دعا سیکھیں, قرآن کی نئی آیت سیکھیں. ہر ساتھی 40 دن میں 40 دعائیں یاد ہو جانی چاہیے. 120 دن میں 120 نئی دعائیں یاد ہو جانی چاہیے. روزانہ کا نیا سبق اور روزانہ ایک ساتھی کی خدمت. ہر عمل سے پہلے نیت کو صحیح کر لیں. اور میرے بھائیوں, فضائل اعمال کی یہ کتاب جو ہمارے اجتماعی حلقوں میں پڑھی جاتی ہے, اس کتاب کا ہر ساتھی تنہائی میں 15 منٹ 20 منٹ آدھ گھنٹہ اس کا بیٹھ کر مطالعہ کریں. 8 8 16 یہ عمل ہر ساتھی کے روزانہ پابندی کے ساتھ ہونے چاہیے. ہم اپنی تربیت کے لیے نکلے ہیں, اپنے جان مال وقت کو لے کر. ہم میرے بھائیوں کام سیکھنے کے لیے نکلے ہیں, دیندار بنانے کے لیے نکلے ہیں, ایمان بنانے کے لیے نکلے ہیں. جب تک اپنے آپ کو ان اعمال کے اندر ہم مشغول نہیں کریں گے میرے بھائیوں, وقت لگ جائے گا. ہاں مال پیسہ خرچ کرنے کا ثواب مل جائے گا, لیکن اس کام سے جو بات چاہی جاتی ہے, ایمانی تربیت, زندگی کا رخ بدلنا, وہ بات قابو میں نہیں آئے گی. بیسیوں چلے لگا دیں لیکن اعمال کی پابندی نہیں ہوگی میرے بھائیوں, زندگی نہیں بدلے گی. گھر چھوڑنے کا, جان مال لگانے کا اجر و ثواب اللہ دے دے گا. زندگی بدلنے کے لیے دوسری چیزیں ہیں, اجتماعی انفرادی اعمال کی پابندی. اس لیے میرے بھائیوں, ہمارے یہ جانے والے سارے بھائی نیت کریں کہ انشاءاللہ نکلنے کے زمانے میں ان اعمال کی خوب پابندی کریں گے. انشاءاللہ کروں گے بھائی. اچھا, ہمارے تخت کے سامنے جانے والے بھائی بیٹھے ہیں, اس کے علاوہ جماعتوں میں جانے والے بھائی پورے مجمع میں جہاں ہیں ذرا کھڑے ہو جاؤ. ہماری اس اجتماع سے جانے والے جتنے بھائی ہیں ذرا کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ پر. آپ لوگ تخت کے سامنے آپ بیٹھ جاؤ, دور بیٹھے تخت سے دور. ان سے گزارش ہے تخت کے پاس آ جاؤ. میں دعا کے بعد ان جماعت میں جانے والوں کا مصافحہ ہوگا. آگے بڑھ جاؤں آپ لوگ. آگے بڑھے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اب دیکھو ہماری آخری بات ہوگی, بڑا مجمع واپسی کا ہے نا. انشاءاللہ واپس گھروں پر جا کر کیا کرنا ہے, ہماری واپسی بھی دین کی نیت سے ہو. واپسی دنیا کمانے کی نیت سے نہیں کہ گھر جا کے دکان کھولوں گا, اتنا کماؤں گا, جاب کروں گا, رکشہ چلاؤں گا, ٹیمپی چلاؤں گا, ایسا کر. نہیں 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 نہیں, ہماری نیتیں بھی اچھی ہو.
یہ تو جا رہے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے سارا مجمع جانا چاہیے تھا جو ہمارے یہ آج کی اجتماع میں شریک۔ ٹھیک ہے آپ کسی ادھر سے تیار نہیں ہوئے ہیں، لیکن نیت بنا لیں انشاءاللہ گھر جائیں گے اور جا کر جلدی سے اللہ کے راستے میں 4 مہینے نکلنے کی ترتیب بنائیں گے انشاءاللہ۔ ارے نیت کرتے ہو؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ پیچھے والے نہیں کر رہے ہیں۔ اب آپ جب تک نہ نکلے وہاں تک گھروں میں اپنے آپ کو کن اعمال میں مشغول رکھیں گے؟ یہ بات ابھی تفصیل سے آپ کو سمجھائی جائے گی، ہے نا؟ جان توجہ کے ساتھ سنیں۔ باقی یہ مجمع میں جتنے چلنے پھرنے والے بھائی ہیں ان سے 2 ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں آپ بیٹھ جاؤ، میں ہمارے مجمع میں انتشار پیدا نہ کریں، اللہ کے واسطے بیٹھ جاؤ۔ ہاں 1 گھنٹے کا مسئلہ ہے، اپنی طبیعتوں کو جماؤ، اپنی بیٹھکوں پر اپنے آپ کو جماؤ۔ جو جمتا ہے وہ پاتا ہے، جو اکھڑتا ہے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ تشریف رکھیں، جماعتوں میں جانے والے احباب آگے آ جاؤ۔